بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء سخن گزار منبر سلونی وائم علیہ السلام۔ اما بعد، ساری تعریف اللہ کے لیے جس کی مدح تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے۔ نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہے، نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہہ تک جا سکتی ہے۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت سے ہے اور معرفت کا کمال اس کی تصدیق، تصدیق کا کمال توحید کا اقرار ہے اور توحید کا کمال اخلاصی عقیدہ۔ درود و سلام ہے محمد والے محمد کے لیے کہ عرش والے نے فرش پہ دیکھتے ہیں، فرش والے نے عرش پہ دیکھتے ہیں۔ یہ جسم رکھنے والے اس بے جسم سے محبت کرتے ہیں، وہ بے جسم جسم والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان کے درمیان اس قدر الفت ہے، محبت ہے، مودت ہے کہ خود وہ محمود ہو گیا اسے محمد کر دیا، خود اعلیٰ ہو گیا اسے علی کر دیا، خود فاطر ہو گیا اسے فاطمہ کر دیا، خود احسان ہو گیا اسے حسن کر دیا، خود محسن ہو گیا اسے حسین کر دیا۔ جس نے ان کو سوچنے کا ارادہ کیا وہ گمراہ ہو جاتا ہے، جس نے ان کا انکار کیا وہ شیطان ہو جاتا ہے، جس نے ان کو مان لیا وہ سلمان ہو جاتا ہے۔ درود پڑھ لیجئے محمد والے محمد پر۔ دعائے کہ اب صف کا یہاں پہ چل کے آ جانا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی مومنوں مومنات کے دلوں میں جتنی نیک تمنائیں حاجات ہیں، ذکر کے صدقے میں اللہ قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جو بیمار انہیں شفائے کامل عطا فرما، جو بے روزگار انہیں بہترین روزگار عطا فرما۔ سید طالب شاہ جی کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ ان کے فرزند بیرون ملک ہیں، پروردگار تجھے واسطہ ہے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، انہیں بہترین روزگار عطا فرما۔ مولانا الطاف حسین میلسی صاحب نہایت قابل احترام محترم قبلہ، اللہ انہیں صحت والی زندگی عطا فرمائے، ان کی زندگی دراز فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلند ترین صلوات۔ توجہ ہے کہ بات شروع کی جائے؟ اگر جو حضرات پیچھے تشریف ہیں، دو قدم آگے نہیں آ جاتے آپ؟ توجہ ہے؟ آپ کے ادراک، آپ کے فہم، آپ کے تصور سے پہلے میں نے ممبر چھوڑ دیں۔ زیادہ سے زیادہ ٹائم میرے پاس 20 منٹ ہے، لیکن پڑھنا میں نے 10 منٹ ہے۔ ایک آیت ایک روایت، جو ماحول بنا ہوا ہے ایک آیت ایک روایت، اور قبلہ کے حوالے ممبر کریں گے۔ سورہ نور میں ارشاد خداوندی ہے، وہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے کیا فی بیوت آذن اللہ ان ترفع، کہ ہدایت پانے والے ایسے گھروں میں ہیں کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے اذن دیا۔ بہت شکریہ جو بندے آیت پہ بول لیتے ہیں، سے ابتیاز سے آگے اللہ کی زندگی دراز فرمائے۔ ہدایت پانے والے ایسے گھروں میں ہیں کہ جن کی تعظیم کا اس نے اذن دیا، اور فرمایا کہ ان کو خود سے بلند سمجھا جائے۔ اب صاحب تفسیر در منصور اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، مصطفیٰ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا میرے پیارے صحابہ یاد رکھنا، ہدایت پانے والے ایسے گھروں میں ہیں کہ جن کی تعظیم کا اس نے اذن دیا، اور فرمایا ان کو خود سے بلند سمجھا جائے۔ تو ایک صحابی رسول کھڑا ہو، یا رسول اللہ خود سے بلند سمجھیں کیسے؟ فرمایا میرے پیارے صحابہ یاد رکھنا، جیسے گھر تمہارے ہیں ویسے گھر ان کے نہیں، جیسے مرد تمہارے ہیں ویسے مرد ان کے نہیں، جیسی مستورات تمہاری ہیں ویسی مستورات ان کی نہیں، جیسے بچے تمہارے ہیں ویسے بچے ان کے نہیں۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ گھر ہیں کن کے؟ سرکار فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ یاد رکھنا، یہ گھر ہیں انبیاء کے۔ بہت شکریہ، ہماری سلامت رکھے۔ یہ گھر ہیں رسولوں کے، جیسے صاحب تفسیر در منصور کہتے ہیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر نے لفظ سنے، مسجد کے وسط میں سے کھڑا ہوا، کہتا ہے یا رسول اللہ جیسے گھر ہمارے ہیں ویسے گھر ان کے نہیں، جیسے مرد ہمارے ہیں ویسے مرد ان کے نہیں، جیسی مستورات ہماری ہیں ویسی مستورات ان کی نہیں، جیسے بچے ہمارے ہیں ویسے بچے ان کے نہیں۔ یا رسول اللہ یہ گھر ہیں انبیاء کے، یہ گھر ہیں رسولوں کے، یا ان گھروں میں علی اور بطول
کا گھر شامل ہے یا نہیں؟ مصطفیٰ کے چہرے پہ سرخی جلال آیا. اللہ کے رسول فرماتے یا ابا بکر نعم ہو واللہ من افضلہا، ابو بکر یاد رکھ علی اور بطول کا گھر ان گھروں سے بھی افضل ہے. مالک سلامت رکھے، زندگیاں دراز ہو. جو بندے بول پڑے. میں نے پہلے وعدہ کیا تھا ایک آیت ایک روایت، بس اسی روایت پہ ممبر میں نے چھوڑ دینا. جو ابھی تک بول نہیں سکے کوشش کیجئے. اچھا جو بندے ایسے سے کر رہے دادی تھی نا، ہاں تھکاوٹ کو اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ ایسے سے کرنا بھی دادی ہوتی ہے. تو ذرا آپ زبانوں کو تھوڑی سی حرکت دیتے ہو زیادہ لطف آ جاتا. آج تک زندان کے مصائب پڑھے گئے. اگر آپ اجازت دیں صرف ایک روایت پڑھوں گا زندان کے فضائل کی. اب جب کہیں گے جہاں کے کتاب دکھانے کو میں تیار ہوں، میری لائبریری میں موجود ہے. ہارون رشید نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو اکٹھا کیا. کہتا مجھے ایک ایسی قوم کی تلاش ہے جو بندے نہ رب کو جانتے ہوں نہ رسول کو پہچانتے ہوں. وزیر کہنے لگا بادشاہ اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے، مسلمان دنیا کے کونے کونے میں پھیل چکے ہیں، ایسے افراد کہاں سے تلاش کریں جو نہ رب کو جانتے ہوں نہ اس کے رسول کو پہچانتے ہوں. اس نے کہا جہاں سے مرضی تلاش کرو مجھے چاہیے. اب تاریخ کہتی تلاش کرتے کرتے افریقہ کے جنگلوں میں سے ایک عبدہ نامی قوم، آئین بے دال ہے، عبدہ نامی قوم کے 50 افراد یہ لے کر دربار میں آیا وزیر. ہارون رشید کہتا بدبخت یہ کن لوگوں کو میرے دربار میں لے آیا؟ ان کی حالت دیکھ، شرم گاہیں ڈھکی ہوئی پتوں سے، پورا جسم ننگا. اس نے کہا بادشاہ آپ نے کہا تھا ایسی قوم چاہیے جو نہ رب کو جانے نہ رسول کو پہچانے، یہ وہی بندے ہیں. اب بادشاہ نے ان سے سوال کیا جو ان کا سردار تھا، عبدہ نامی قوم کے 50 بندوں کا سردار، جانتے ہو رب کون ہے؟ اس نے وزیر سے کہا کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ ہم اس کی زبان نہیں جانتے. جب بادشاہ نے سوال کو پھر دہرایا ان کا سردار بولا. اب بادشاہ نے وزیر سے کہا مجھے ان کی زبان سمجھ نہیں آ رہی. تو یاد رکھیے گا گجرات والوں، امام اور خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کائنات کی زبانوں کو جانے. کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھے جن کے ہاتھ بلند ہو گئے. اب وہ مترجم بلایا گیا. بادشاہ نے کہا ان سے پوچھو تمہارا رب کون ہے، کیا رب کو جانتے؟ وہ کہتے ہیں رب، یہ تو نام ہم نے پہلی مرتبہ سنا، رب کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، مطمئن ہو گیا کہ واقعی وہی قوم ہے. کہیں سے پوچھو کیا تم محمد مصطفیٰ کو پہچانتے ہو جو عرب میں ان کا دعویٰ تھا کہ وہ نبی ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم تو نام آپ سے سن رہے ہیں. اس نے اپنے ایک خادم کو اشارہ کیا، وہ تھال لے کر آئے جس میں ہیرے جواہر تھے. اس نے کہا 50 بندے، ہر بندے کے سامنے ایک تھال پیش کر، اور ان کا بادشاہ کی طرف سے ہدیہ ہے اور ایک میرا کام کرنا ہے، اگر وہ کام کرو گے تو منہ مانگا انعام ملے گا. ان کا سردار کہتا ہے کام ہے کیا؟ بادشاہ کہتا ہے کہ میرے محل میں ایک زندان ہے، اس زندان میں ایک شخص ہے، اسے قتل کرنا ہے. اب جو عبدہ نامی قبیلے کا سردار تھا پریشان ہوا، کہتا ہے بادشاہ ہے وقت کا، حکومت اس کی، وزیر اس کے، مشیر اس کے، سپاہی اس کے، بندہ بھی اس کے زندان میں قید، قتل خود کیوں نہیں کرتا؟ بادشاہ کہتا ہے اس بات کو چھوڑو، اگر تم قتل کرو گے تو منہ مانگا ہی نہ. عبدہ نامی قوم کا سردار کہتا ہے تو مسئلہ ہی نہیں، ہم تو ہر روز جنگل میں شکار کرتے ہیں، کبھی ہاتھی کو مار دیا، کبھی شیر کو مار دیا، بندہ قتل کرنا کام ہی کوئی نہیں. اب یاد رکھیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زندان ایک نہیں تھا، بہت سے زندان تھے. وزیر نے 50 بندوں کو لیا، زندان کے دروازے کے قریب گیا، دروازہ کھولا، کہا جو بندہ اندر ملے اسے قتل کر دیں. اب زندان میں تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اب تھوڑا سا جاگے گا، بس آخری روایت، آخری جملے طالب دعا. تاریخ کہتے امام کی پشت تھی دروازے کی جانب،
اب جیسے ہی 50 بندے جیسے ہی زندان میں داخل ہوئے، تاریخ کہتی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا چہرہ ان کی جانب ہوا، 50 بندوں کی پہلی نگاہ امام کے چہرے پہ پڑی، سارے سجدے میں گر پڑے۔ زندہ باد زندہ باد، تھوڑا سا جاگے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی فضائل سن سکتے ہیں۔ اب ان کی آنکھوں میں آنسو، امام نے شفقت برا ہاتھ ان کے سر پہ پھیرا۔ جو سردار تھا اس نے کلام کیا، امام نے اس کی زبان میں جواب دیا۔ اب وہ جو بادشاہ تھا حیران، اس نے کہا باہر نکالو انہیں۔ جیسے دربار میں آئے نا 50 بندے، بادشاہ کبھی دائیں چکر کبھی بائیں چکر، کبھی دائیں کبھی بائیں، کہتا اللہ کی لعنت ہو ان پر، رب کو جانتے نہیں۔ بہت شکریہ۔ محمد مصطفیٰ کو پہچانتے نہیں، موسیٰ کاظم کو کیسے جانتے؟ مترجم کا ان سے پوچھ، اس نے کہا ہمارا بادشاہ پوچھ رہا ہے، نہ تم رب کو جانتے ہو نہ رسول کو پہچانتے، موسیٰ کاظم کو کیسے جانتے ہو؟ وہ سردار کہتا ہے بادشاہ ہمارے جنگل کا دار و مدار ہے بارش کے پانی پر، بارش ہوتی ہے تو ہمارا دار و مدار چلتا ہے، جب بارش نہ ہو تو جنگل میں ایک جگہ ہے جسے ہم کہتے ہیں پاک جگہ، ہم اپنے بیوی بچوں کو لے کے وہاں پہ آتے ہیں، وہاں پہ خیمہ ہے، وہاں پہ ایک نوجوان رہتا ہے، جب بارش نہ ہو ہم اس کے قریب آتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے پتہ نہیں کیا کلام کرتا ہے، اس کا کلام ختم ہوتا نہیں، آسمان سے بارش برسنے لگتی ہے۔ ہارون رشید کہتا میں تم سے پوچھ رہا ہوں تم موسیٰ کاظم کو کیسے جانتے ہو؟ تم مجھے جنگل کے ایک نوجوان کا قصہ سنا رہے ہو۔ وہ کہتا ہے ہارون رشید سن لے، وہ جو جنگل میں خیمے میں نوجوان رہتا ہے وہ کوئی اور نہیں، یہی موسیٰ کاظم ہے، ہم جانتے ہیں یہ بارشیں برسواتا ہے۔